مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے جفا کی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینے میں انوائٹ کیا ہے، ایک معنوں میں کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو وہ جو میرے بھائی جا رہے ہیں قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں۔ وہ کیا آیت ہے؟ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ ہم مدینے اس لیے جاتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ جاؤ دربار رسالت میں شفاعت کی التجا کر لو۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے انوائٹ کیا، ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا دن میں 2 مرتبہ نزول ہوتا ہے، 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اس مقام پر، اس مبارک مقام پر حاضری کا اذن مل گیا اور آپ انشاءاللہ مدینے میں حاضر ہوں گے۔ ویسے بہت تفصیلی بیان ہے، میں بہت ہی شارٹ کر کے آپ کو عرض کروں گا۔ مدینے پہنچ گئے، تیاری کر لیں۔ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو نیا لباس پہنتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں نا، پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو دربار رسالت میں علماء نے لکھا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس کانسنٹریشن کے ساتھ وہاں مواجع اقدس پر حاضری دیں کہ میں اگرچہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عطا سے ہے نا۔ اچھا یاد رکھیں، جب آپ انشاءاللہ تیار ہو جائیں، اب حاضری کے 2 انداز، مواجع اقدس پر آپ نے کیسے حاضر ہونا ہے۔ تو آپ جب باب السلام سے داخل ہوں گے، چلتے 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 آپ کے دل کی طرف کیا ہوگا؟ ریاض الجنہ، وہ جگہ جسے جنت کی کیاری کہا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ روضۃ الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ اس مقام سے آپ گزریں گے، ممبر شریف ہے، محراب نظر آئے گی، یہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ راستہ خالصتاً دربار رسالت میں سلام عرض کرنے کا راستہ ہے۔ آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں۔ ایک حجرہ معصورہ، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر اور قریبی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی، لیکن یہ چونکہ سب ایک باؤنڈری کے اندر اب آ گئے ہیں۔ اس مقام پر آپ پہنچیں گے،
آگے بڑھیں گے تو اب آپ کو جو جالیاں نظر آئیں گی یہ اس حجرے مبارکہ کی تو جالیاں ہیں، لیکن مواجہ اقدس نہیں. مواجہ اس کو کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جس جانب ہے. یہ جو اسکرین پر آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں ایک بڑا سوراخ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اسی کے ساتھ ایک دروازہ ہے جہاں دیکھیں 2 کیل اس طرح سے سلور کلر کے اور 2 کیل اس طرح سے ایل شیپ میں ہیں. علماء نے لکھا اس مقام پر جو کھڑا ہو گیا گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے چلتے چلتے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ہلکا سا ڈیمو کر دیتا ہوں. یہ باب السلام سے آپ آئے درود پاک پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے چلتے چلے آئے چلتے چلے آئے. اب آپ آ گئے بالکل مواجہ اقدس کے سامنے، آپ نے اپنا رخ یوں کر لیا. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے سلام عرض کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے جفا کی. حاضر ہو گیا یا رسول اللہ غلام. آپ ہی نے تو فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. آقا میری شفاعت کیجئے. اے اللہ پاک تو نے قرآن میں فرمایا میں بہت گناہ گار گناہوں کی گٹھری لے کر حاضر ہوا تیرے نبی کے دربار میں حاضر ہوں، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ پاک میری مغفرت فرما دے. اب اس مقام پر دلی دل میں ہلکی آواز میں صلاۃ و سلام دعائیں التجائیں کرتے رہیں. عالمگیری میں لکھا ہے کہ دربار رسالت میں حاضر ہونے کے آداب میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں باندھیں یکفو کما یکفو فی الصلاۃ، کہ جیسے نماز میں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، ایسے دربار رسالت میں کھڑے ہوں. آپ اس طرف رک کر کے سلام عرض کریں، اپنا سلام عرض کریں. یا رسول اللہ میری ماں نے بھی سلام عرض کیا ہے. آقا میرا چھوٹا بیٹا ہے نا آنے کے لیے بڑا تڑپ رہا ہے. آقا اس نے بھی سلام عرض کیا ہے. وہ جس سے میں دودھ لیتا ہوں نا اسے پتہ لگا تو اس نے بھی کہا میرا بھی سلام کہنا. آقا اس کا بھی سلام قبول کر لیجئے. جس جس کا نام یاد ہے اس کا نام لے لیں. نام یاد نہیں آنکھیں بند کیے عرض کریں یا رسول اللہ. جس جس نے آپ کو سلام کہا سب کا سلام قبول کر لیجئے. سلام عرض کرنے کے بعد زیادہ دیر آپ کو کھڑے نہیں رہنے دیا جائے گا. پولیس والا آئے گا حاجی حاجی. لیکن ایک چیز میں نے وہاں دیکھی ہے، جو شخص جو ہے نا یوں 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 دیکھتا رہتا ہے اس کو حاجی پکڑ کے وہ فوراً باول مکی سے باہر کر دیتے. لیکن جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا وہ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ وہاں جا کر یوں کھڑے ہوتے ہیں، آگے پیچھے سے لوگ گزر رہے ہوں گے، اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ باتیں کر رہا ہے گویا کہ اللہ کے رسول سے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے عرض کر دیا سلام. تھوڑا سا اس جانب آئیں گے، دیکھیں یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائیے ذرا میرے بھائی. یہ ابو بکر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق. یہ چھوٹا سراغ جو ہے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ انور ہے، ان کا مواجہ ہے. یہاں سلام عرض کریں السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح آپ ان کے مخاطب ان کے جو القاب آتے ہیں ان سے خطاب کریں. پھر تھوڑا سا اور سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں وہ جو نام لکھا ہے سراخ نظر آئے. یہاں عرض کریں السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس میں بہت سارے القاب ہیں، میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. آپ نے سلام عرض کیا، اب یہاں زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا. آپ اسی جانب سے بالکل سیدھے نکل جائیں، باب المکی سے باہر آ جائیں گے. جیسے باہر آئیں گے تو سامنے بقی شریف کا قبرستان آپ کو نظر آئے گا. اہل بقی ہیں وہاں، امہات المومنین ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. اسی طریقے سے وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بہت سارے علماء کرام کے مزارات ہیں. کہا جاتا ہے 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. ان کو جا کر ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ایک مقام اور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے اور یوں بھی فرمایا گیا، میں مضمون مختصر عرض کر رہا ہوں، لکھا ہوا سارا میرے پاس ہے لیکن میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ جو اہل احد کو سلام عرض کرتے ہیں اہل احد بھی ان کے لیے سلامتی کرتے ہیں، ہے نا. تو اب آپ اس مقام پر جائیں. بدھ کے دن نارملی آپ جائیں گے نا، پاکستانی انڈین اور یہ نہیں، اتنے عربی ملیں گے آپ کو، اتنے عربی مقامی جو مدنی ہیں. وہ مزار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو احد شریف کے دامن میں موجود ہے اس مقام پر جاتے ہیں اور وہاں ان کو ایصال ثواب کرتے. اتنا لنگر، اتنی نیازیں وہاں تقسیم ہو رہی ہوتی، لوگ اس کا خوب فائدہ بھی اٹھاتے. اور اب بھی چاہیں ان کے وسیلے سے دعا کریں. حضرت مصعب بن عمیر ان کا بھی وہاں مزار ہے، حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے مزارات تو ظاہر نظر آتے ہیں، باقی سب کے مزارات نظر نہیں آتے. لیکن کہا جاتا ہے 70 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں. ایک موقع پر وہاں کوئی کام ہو رہا تھا، کسی نے کلہاڑا چلایا، لیبر نے، کام کرنے والے نے، تو کسی صحابی کے پاؤں پر لگ گیا.
خون نکل آیا گویا کہ ابھی دفنایا گیا ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں. تو ان مقام پر بھی حاضری دیں. مسجد قباء کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے ابن ماجہ کی بھی ہے, وہاں جا کے وضو کر کے نماز پڑھیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد نبوی کی فضیلت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور میری مسجد میں آ کر نماز پڑھی اسے حج کا ثواب ملے گا. لہٰذا آپ 40 نمازیں جو منسٹری نے شیڈول دیا ہوگا کوشش کریں وہاں ادا کریں. جب رخصت کا وقت آئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں مولا میرا آخری سفر نہ ہو, مجھے پھر آنا نصیب ہو. دربار رسالت میں عرض کریں یا رسول اللہ آپ نے اتنا کرم فرمایا, آپ نے مدینے میں ہمیں رہنے کا موقع دیا, ہمیں پھر بلوائیے گا, پھر رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کیجیے گا. اب آپ دعا کرتے کرتے روتے بلکتے اس مقام سے رخصت لیں. اور یاد رکھیں بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا کہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اللہ نہ کرے پہلے جماعت میں کوتاہی تھی, اب با جماعت نماز پڑھے. پہلا چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا تھا, اس کو سنت رسول سے سجا لیجئے. اپنے آپ کو ایسا کر لیجئے کہ لگے کہ آپ حج کر کے آئے ہیں, آپ نے حج کیا. اللہ پاک آپ کے حج کو قبول فرمائے. ریاض الجنہ جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. کیا لینی پڑتی ہے؟ اور وہ ایک ایپلیکیشن کے ذریعے. لبیک لبیک. اپنے موبائل فون سے ایپ اسٹور میں جائیں اور وہاں نسک لکھیں. نسک کو انسٹال کر کے اوپن کریں گے. لبیک لبیک. اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اپنے ریاض الجنہ اور عمرے پرمٹ لے سکتے ہیں. ایپلیکیشن کو اوپن کریں, ایکسس الاؤ کریں اور اب یہاں لینگویج سلیکٹ کریں. لبیک لبیک. انسٹال کر کے اوپن کریں گے تو اسکرین پر آپشن آئے گا کہ لاگ ان کرنا ہے یا نیو یوزر ہیں. اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہاں پر نیو یوزر پر کلک کریں. وزٹر کا آپشن رائٹ ہینڈ پر یہاں اوپر نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ نے ویزا نمبر, پاسپورٹ, اس کے نیچے ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے. اپنی نیشنلٹی, اپنا ملک سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد موبائل نمبر ڈالنا ہے. موبائل نمبر کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں, اپنے ملک کا یا عرب شریف کا. اپنا ای میل ایڈریس ڈالیں. اپنا ای میل ایڈریس کنفرم کر لیں. اس کے بعد آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے. پاسورڈ درج کریں, اس کو کنفرم کریں. نیچے 3 چیک نظر آئیں گے. آپ کو تینوں چیکس کو کلک کرنا ہے اور تینوں کو کلک کر کے جب آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کے ای میل پر ایک کوڈ آئے گا. وہ کوڈ آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے. اس طرح آپ رجسٹر ہو جائیں گے. لبیک لبیک. ایپلیکیشن اوپن کریں. آپ چونکہ رجسٹر ہو چکے ہیں اس لیے آپ لاگ ان کریں گے. لاگ ان کرنے کے لیے آپ وزٹر پر کلک کریں, پھر نیشنلٹی پر کلک کیجیے. اپنے ملک کا نام سلیکٹ کریں. اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں. اپنا پاسورڈ ڈالیں. آپ چاہیں تو ریممبر می پر کلک کر دیں تاکہ آپ کا پاسورڈ ریکارڈ میں رہے. جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے آپ کو ای میل پر ایک کوڈ آئے گا. آپ اپنے ای میل پر جا کر کوڈ چیک کریں اور یہاں لکھ دیں. آپ لاگ ان ہو جائیں گے. یہاں یوزر کا نام آ جائے گا اور یہیں پر آپ کے پاس پرمٹ لینے کے لیے اسکرین آ جائے گی. لبیک لبیک. پرمٹ ایشو کرنے کے لیے اپنی ضروریات کے مطابق اوپر دیے گئے آپشن میں جائیں. کیلنڈر سے ڈیٹ اور ٹائم سلیکٹ کریں. ریڈ, اورنج اور گرین کلر بہت زیادہ ہجوم, درمیانہ ہجوم اور بآسانی حاضری پیش کرنے کے دن کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ سروس حاصل کرنے کے لیے چیک لگائیں وگرنہ آگے بڑھ جائیں. آخر میں چیک لگائیں اور پرمٹ ایشو کریں. پرمٹ ایشو ہو چکا ہے. اس طرح کے پرمٹ کے ذریعے آپ ریاض الجنہ, عمرے کی ادائیگی اور دیگر معاملات مکمل کر سکتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم